فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس ساری دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے. دنیا کے اندر جو بھی تبدیلی اور تغیرات، حالات کا اتار چڑھاؤ، یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. انسان کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی نہیں. آسمان سے کس وقت بارش برسے گی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. زمین کیا اگائے گی، کتنا اگائے گی، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے. سورج نے کب نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، کب اس نے نکلنا ہے اور روشنی دینی ہے نہیں دینی، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح انسان کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا، کب ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے. انسان نے کب صحت یاب ہونا ہے، کب بیمار ہونا ہے، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. کس انسان نے کب پیدا ہونا ہے، کب اس کو موت آنی ہے، اس کی قبر کہاں بننی ہے، اس کا جنازہ کہاں ہونا ہے، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اس لیے بنیادی عقیدہ انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی چاہت اور مرضی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں ہوتا وہ اللہ کی نہ چاہنے اور اللہ کی مرضی کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. آج کل چونکہ جدید دور آ چکا ہے اور لوگ اپنے اندازوں سے، اپنی صلاحیتوں سے کوئی نیا کام کر لیتے ہیں، پھر وہ یہ دعوے دار بن جاتے ہیں کہ یہ فلاں وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں وجہ سے ہو رہا ہے، یہ فلاں وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت پیدا بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ اللہ کی چاہت سے ہوا ہے، اور جو کام نہیں ہو سکا اس میں اللہ کی مرضی شامل حال نہیں تھی. جیسے ابھی دیکھیں کہ یہ جو زلزلہ ہے نا ترکیہ کے اندر، کتنا بڑا نقصان کیا اس نے. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ مصنوعی زلزلہ ہے. مصنوعی زلزلہ ہے یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ کسی نے کوئی ایسی اسکیم، ایسی سازش کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زلزلہ ہے.
تو لوگ جو ہے وہ باتوں پر عمل کرتے ہیں نا، اور ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ ایک بات سنی اور پھر اس کو آگے نقل کر دیا، پھر ایک بات سنی پھر اس کو آگے بھیج دیا۔ تو اب جس چیز کو دیکھ کر، جن حالات کو دیکھ کر انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑنا چاہیے تھا کہ کتنا خطرناک زلزلہ اللہ نے پیدا کیا، جس کی وجہ سے بستی کی بستی، بلڈنگوں کی بلڈنگیں اجڑ کر رہ گئی۔ اس خوفناک عبرتناک منظر کو دیکھ کر مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہ جو مصیبت وہاں اللہ نے بھیجی ہے وہ دنیا میں جہاں مسلمان محفوظ ہیں وہاں پر نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو دنیا نے، مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کس طرف لگا دیا کہ بھئی یہ تو مصنوعی زلزلہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہودیوں نے سازش کی مسلمانوں کے ملک میں اور انہوں نے زلزلے کو پیدا کیا۔ تو یاد رکھیں، کسی انسان کے بس میں، طاقت میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین کو پکڑ کے ہلا دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زمین، یہ آسمان، یہ میری مٹھی کے اندر مت ہوئی کیا تم بھی امین، یہ لپٹا ہوا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں اس کو ہلا دیں۔ انسان تو ایک پلر نہیں ہلا سکتا، تو اتنی بڑی بستی کو ہلانا، اس کی زمین کو ہلا کر پھر اس کے اندر زلزلے کو پیدا کرنا اور پھر بلڈنگوں کی بلڈنگیں زمین بوس ہو جانا، یہ انسانوں کے بس کی بات تھوڑی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، صحیح عقیدہ نہیں ہوتا، دنیا کے اسباب پر ان کا یقین ہوتا ہے، لہذا جب بھی کوئی ایسا خلاف الامر واقع ہوتا ہے، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں بارش زیادہ ہو گئی، تو پھر یہ ٹانگیں جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی یہ فلاں کی وجہ سے ہے، یہ فلاں کی وجہ سے۔ جیسے پاکستان میں بھی زلزلہ آیا تھا نا پچھلے سے ابھی کچھ ماہ پہلے، اس میں بھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا بھی یہ تو جو ہے نا وہ انڈیا کی وجہ سے آیا ہے، یہ تو جو ہے جی وہ مصنوعی بارش کی گئی ہے پاکستان پر، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ پانی اتنا زیادہ آ گیا اور پھر اس پانی نے سیلاب کی شکل اپنا لی، اس کی وجہ سے یہ اتنی تباہی ہوئی۔ جبکہ قرآن مجید کھولے نا اگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واقعات بیان کرتے ہیں پچھلی قوموں کے، اور ان قوموں کے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد گناہ سے باز نہ آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھیجے گئے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتے ہیں تو اللہ کسی سے پوچھتے تھوڑی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک حدیث آئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی بستی پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کے اگلے پچھلے سارے اللہ دھسا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو پھر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، عذاب تو بروں پر آتا ہے نا، عذاب تو برے لوگوں پر آتا ہے، اس میں تو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو عذاب کے آنے کی وجہ سے جو عذاب بروں پر آیا، ان بروں پر عذاب آنے کی وجہ سے نیک لوگ بھی زمین میں دھسا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے، پھر وہ عذاب حساب کتاب برابر کرتا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق، اس کے عمل کے مطابق فیصلہ فرمائے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا، دیکھیں بھی عذاب آیا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں مسلمان رہتے ہیں، اس میں قرآن مجید پڑھنے والے بھی ہیں، اس میں مدرسے بھی ہیں، اس میں مسجدیں بھی ہیں، تو اللہ ایسی بستی پر عذاب کیسے بھیج سکتے ہیں؟
تو حدیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے نا کہ اللہ کا عذاب برائی کی وجہ سے آتا ہے. پھر جب برائی کی وجہ سے، بروں کی وجہ سے، بدی کی وجہ سے کسی بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے ہیں، جکڑتے ہیں، نیست و نابود کرتے ہیں، تو اس میں نیک بھی بیچ میں پسے جاتے ہیں اور برے تو پستے ہی ہیں. چونکہ فیصلہ کب ہونا ہے؟ آخرت میں، قیامت کے دن. دنیا میں تو فیصلہ ہونا نہیں ہے. کون اچھا ہے کون برا ہے اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہونا، اس کا فیصلہ کب ہونا ہے؟ آخرت میں. آج لوگ دنیا میں بھی فیصلے کرنے لگ گئے، کسی کے اچھا ہونے کی، کسی کے برا ہونے کے فیصلے دنیا میں بھی ہونے لگ گئے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک ہو جائے کسی طرح سے. اور زبان کو اتنا بے لگام کر دیا ہم لوگوں نے کہ جب چاہے جس طرح کی چاہے گفتگو کر دیتے ہیں، بات کر دیتے ہیں. دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو بول ہم بول رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا ناپسندیدہ گزر رہا ہوگا. کیا اس بول کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت کے دن یا دنیا میں پکڑ تو نہیں لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون نیک ہے کون برا ہے اس کا فیصلہ صرف اور صرف میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے. انسان کے ذمے بس عمل ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو اللہ کا عذاب آنے کی وجہ سے نیک بھی پستے ہیں، برے تو پستے ہی ہیں، ان کے ساتھ نیک بھی پستے ہیں. قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کے مطابق کہ اس بستی میں اللہ کا عذاب آیا ہے اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے اس میں سارے انسان جتنے بھی رہتے تھے اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوبارہ لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا تو پھر اللہ نیکوں کو الگ کر دیں گے اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں کو، جرم کرنے والوں کو اللہ الگ کر دیں گے. تو بنیادی طور پر انسان کو یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ بھئی اس زمین پر جو کچھ تغیرات اور تبدیلی اور حالات اور واقعات رونما ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی ملک میں کسی زمین میں سیلاب لے آئے، بارش لے آئے یا زلزلے پیدا کر دے. یہ اللہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا زلزلہ کب آئے گا کسی کو نہیں پتا. اس میں بھی لوگوں نے اپنے باتوں سے، کوئی کہہ رہا تھا 2018 میں آ جائے گی، کوئی کہہ رہا 2020 میں آ جائے گی، اب کہہ رہے ہیں 2060 میں آئے گی. اب 40 سال مزید اور آگے چلیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو تم اس کی تحقیق میں پڑھتے کیوں ہو؟ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پہ چھوڑ دو. تمہارے ذمے ہے کہ تم نیک اعمال کرو، اللہ کو راضی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلیاں نہ کرو، سود نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، رشوتیں نہ کھاؤ، بددیانتی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو. تمہارے ذمے جو کام ہے تم وہ کرو. جو اللہ کے کام ہے ان کو اللہ کے ذمے، اللہ کے حوالے کر دو. جیسے کوئی بھی انسان اپنی موت کو تو نہیں روک سکتا نا، لیکن موت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں وہ نیک اعمال تو کر سکتا ہے. یہ اللہ نے اس کے اختیار میں دیا، وہ کرے، اس کے ذمہ یہی ہے بس. جب اللہ نے اس کا وقت لکھا اس کو موت آ جائے گی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ. اس چکر میں کیوں پڑھتے ہو کہ کب آئے گی قیامت، فلاں سن میں آ جائے گی، پھر جی جب یہ ہوگا پھر قیامت آئے گی. آپ کو اس چیز کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابی آئے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشانیاں بتانے کے بجائے آپ نے فرمایا ما عادت لہا. ما عادت لہا، آپ نے قیامت کا سوال کیا. آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ آپ کے ذمے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. آپ کے ذمے سوال یہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ کے ذمے ہیں قیامت کے دن جس چیز کا اعمال کا حساب و کتاب ہوگا ان اعمال کی تیاری کریں.
جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، موت آپ پر نہیں آ رہی، اس وقت تک آپ نیک اعمال کریں، اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی، چلانے کی کوشش کریں۔ ایسے سوالوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسے انسان کا ایمان خراب ہو جائے اور پھر انسان عمل سے دور ہوتا ہے۔ تو آپ سے اس نے سوال کیا صحابی نے کہ متی الساعہ، تو آپ نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا، آپ نے فرمایا ما عادت لہا۔ اس سوال کو پڑھنے کے بجائے پہلے یہ مجھے بتاؤ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ تو لوگ ایسی چیزوں میں آج کل پڑے ہوئے ہیں نا، وہ جی اس وجہ سے زلزلہ آتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ بارشیں ہو جاتی ہیں، اس منرل واٹر جو پیتے ہیں نا، اس میں بھی دجال کی سازش ہے۔ یہ بھی جو ہے نا وہ دجال کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے کہ اس منرل واٹر کے اندر کچھ ایسے جراثیم ڈالے جاتے ہیں کہ جو ایک انسان پیے گا تو پھر اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ باتیں مشہور کرتی ہیں۔ کئی جذباتی لوگ ہوتے ہیں، علم کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ صرف دین کا علم کافی وافی کا جو ہے نا وہ اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو دنیا کی نالج بھی چاہیے ہوتی ہے، سمجھ بوجھ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب کئی لوگوں نے جو ہے وہ یہ باتیں سنی اور انہوں نے پھر وہ پانی کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب کسی جگہ پر آپ ہیں، وہاں پر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، وہاں پر نہ کنواں ہے نہ کوئی نلکا ہے، اور وہاں پر دکان میں صرف منرل واٹر پڑا ہوا ہے، یا آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، تو آپ کیا وہ نہیں پی گے؟ آپ کہیں گے دجال کی سازش ہے اس میں شامل۔ تو شیطان یہی تو کرتا ہے، انسان کو اصل راستے سے ہٹا کر نا وہ ان چکروں میں ڈال دیتا ہے تاکہ عمل کی طرف لوگ آئے ہی نہ۔ تو اسی طرح آپ کی جو زلزلہ آیا نا ترکیہ کے اندر، تو اب اس میں بھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کی، کفار کی سازش ہے۔ دیکھیں وہ ایک اسلامی ملک ہے اور بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور اس کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس کی بستیوں کو جو ہے زلزلے کی وجہ سے یہودیوں نے، کافروں نے سازش کر کر اجاڑ کے رکھ دی۔ اللہ کا عذاب کہیں بھی آ سکتا ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو، اللہ پر تو کوئی لازم نہیں ہے نا، اللہ کا عذاب کہیں بھی آ سکتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ عذاب آتا کیوں ہے اور اس کی وجہ اصل کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کیفیات کو بھیج کر دراصل مسلمانوں کو، ایمان والوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ بھولے بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دہانی کرواتے ہیں، بھئی اپنا عمل ٹھیک کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کرو، وگرنہ قیامت سے پہلے بھی تم پر قیامت آ سکتی ہے۔ اس کو مت بھولو کہ ایک ہی دن جو ہے نا وہ قیامت آئے گی، زمین و آسمان پھٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کے موت کے وقت کے آنے کے محتاج نہیں ہے کہ موت آئے گی، قبر میں آئے گا، پھر اس کو عذاب دیں گے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہوں، آخرت میں تو میں نے پکڑنا ہی ہے، میں دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہوں۔ میں نہ وقت کا محتاج ہوں، نہ دنوں کا محتاج ہوں، نہ موسم کا محتاج ہوں، نہ ماحول کا محتاج ہوں، نہ ملکوں کا محتاج ہوں، نہ جگہوں کا محتاج ہوں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے نا کہ باز آ جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے ان کفریہ اور شرکیہ کاموں سے توبہ کرو، تو وہ قوم نہیں مانی۔ بالآخر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ میں آپ کی قوم پر عذاب بھیجنے لگا ہوں۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ ایک کشتی بنائیں، کیونکہ میں پانی کا عذاب بھیجوں گا اور پانی کی وجہ سے سیلاب برپا ہو جائے گا۔ آپ ایک کشتی بنائیں اور پھر اس کشتی پر آپ سوار ہو جائیں اور ان تمام لوگوں کو سوار کر لیں کہ جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ ان کو کشتی میں بٹھا دیں گے، ان کو ہم بچا لیں گے، باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں کفر پر، ان سب کو ہم بلیا میٹ کر دیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ جب یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنا رہے تھے نا، تو جب
وہ امیر لوگ قوم کے بڑے سردار گزرتے دیکھتے نوح علیہ السلام جو ہے وہ تختے بنا رہے ہیں اور جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں کشتی بنانے کے لیے، تو پھر وہ ٹھٹھا کرتے مذاق کرتے، دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا سخت عذاب آنے والا ہے کہ پوری دنیا کیا ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کشتی مجھے بچا لے گی۔ وہی جب عذاب آئے گا، جب سیلاب آئے گا تو وہ کشتی بھی اس میں ڈوبے گی، ان کے خیال میں یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، جب اللہ کا عذاب آئے گا اللہ ہمیں اس کشتی میں بٹھا کے محفوظ کریں گے، تمہیں سیلابوں کے حوالے کریں گے، پھر ہم تم پر ہنسیں گے۔ آج تمہارا دن ہے ہنسنے کا، کل ہمارا دن آئے گا تم پر ہنسنے کا۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب، ان قریب تم جان لو گے کہ کون عذاب لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے۔ اب اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت تھی، کوئی اس کی کوئی ایسی لاجک تھی کہ بھئی نوح علیہ السلام نے کوئی ایسا کام کیا یا سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ایسا کام کیا کہ زمین پانی سے بھر گئی ساری اور ان کے جتنے بھی دشمن تھے وہ ہلاک ہو گئے؟ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، من یأتیہ عذاب فسوف تعلمون، تمہیں پتہ لگ جائے گا ان قریب، من یأتیہ عذاب، کہ عذاب کون لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب لے کر آئے اور ساری کی ساری قوم کیا ہو گئی، ہلاک و برباد ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے نبی حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں گناہ نہ کرو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ ورنہ عذاب بھیجیں گے، اللہ کہہ چکے۔ تو انہوں نے کہا کیا مطلب عذاب، کیسے آئے گا عذاب، کوئی نہیں آ سکتا۔ تو فرمایا فانتظروا انا معکم منتظرون، چلو ہمارا کام تھا اللہ کی بات تم تک پہنچانا، اب تم نہیں مانتے تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کا ایک وقت آیا تو قرآن کیا کہتا ہے، فلما جاء امرنا فلما امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، جب وقت آیا تو اللہ نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، اور ان پتھروں کی بارش کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب دیکھیں ترقی یافتہ ساری قومیں کون سی تھی، ترقی یافتہ قومیں تھی۔ تو آج تک سائنس یہ تلاش نہیں کر سکی کہ پتھروں کی بارش آسمان سے کیسی آئی۔ ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کے پڑھا، تو آج تک کوئی سائنسدان اس کی تحقیق نہیں کر سکا کہ زمین کو اس طرح سے اٹھا کر پھر آسمان تک لے کے جانا، پھر وہاں سے نیچے گرا دینا، نیچے والے حصے کو اوپر کر دینا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دینا۔ آج تک کوئی سائنسدان اس کی تحقیق نہیں کر سکا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ عذاب کا آنا، زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، بارشوں کا آنا، سیلابوں کا آنا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ آتے کیوں ہیں؟ یہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، یہ بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی وجہ سے آتے ہیں، اور پھر کسی بھی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ترکی میں زلزلہ آیا نا، تو پاکستان والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نیک ہیں، ہم بچے نہیں، وہاں پر عذاب بھیج کر، زلزلے کی صورت میں تباہی بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اشارہ دے رہے ہیں نا کہ دیکھو اگر آج ان کو ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے، ان کی بلڈنگوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کی زمینوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ تم بڑے نیک ہو، تم بچے ہوئے ہو، تم رجوع اللہ کرو، توبہ استغفار کرو، اپنے اعمال صحیح کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ہلا سکتے ہیں تو اللہ اس زمین کو بھی ہلا سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھی پلیٹیں ہلتی ہیں پھر زلزلہ آتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی
وہ جی زمین سے پیٹرول اتنا نکالنا شروع کر دیا ہے تو اب زمین کے اندر خلا پیدا ہو گیا ہے. جب پیٹرول نکالتے ہیں گیس نکالتے ہیں پھر زمین میں خلا پیدا ہوتا ہے, پھر وہاں کی زمین یہاں کی زمین ملنے کے لیے بیچ کا خلا پورا کرتی ہے, جب وہ ملتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. یہ ساری ہماری اپنی ایک تحقیق کی ہے, اندازے یہ وغیرہ پوری دنیا کی زمینوں میں سے پیٹرول نکالا جا رہا ہے, گیس نکالی جا رہی ہے. تو وہاں تو عذاب نہیں آیا, وہاں پر تو زلزلہ نہیں آیا, یہاں پر زلزلہ آ گیا. تو بھائی مسلمان کو ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. پلیٹیں بھی کس کے قبضے میں, وہ خود بخود تو نہیں ہلتی نا. جو بھی کہتے ہیں زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں, بھی پلیٹیں بھی کس کے قبضے میں, اللہ کے قبضے میں. اللہ ہلاتے تو ہلتی ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے کہ نہیں ہلنا تو وہ قیامت تک نہیں ہلے گی. تو مسلمانوں کو اصل رخ سے ہٹا کر ایک ایسے رخ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے اصل چیز کو بھول جاتے ہیں اور دوسری طرف لگ جاتے ہیں. ان گفتگو میں لگ گئے کہ بھئی یہ تو یہودیوں کی سازش تھی, یہ تو کافروں کی سازش تھی, ترکی اسلامی ملک ہے, اس وجہ سے جو ہے نا وہ انہوں نے سازش کر کے زلزلہ پیدا کیا ہے. اب سارے اس باتوں پہ لگ گئے. حالانکہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جب بھی اللہ کا عذاب آئے تو کیا کرو, توبہ استغفار کرو. جب بھی اللہ کا عذاب آئے اپنے اعمال کا حساب کتاب کرو کہ ہم بھی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے, ہم بھی کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ اگر ادھر عذاب آ گیا تو وہی عذاب کا رخ کہیں ہماری طرف نہ ہو جائے. فوراً کیا کرو, اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اعادہ کرو کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, آئندہ نہیں کریں گے. جو عذاب آپ نے وہاں بھیجا ہے ہم پر وہ عذاب نہ بھیجیے, بلکہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہم توبہ استغفار کرتے ہیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہم آئندہ نہیں کریں گے. اس چیز پر لگنے کی بجائے دوسری چیز پر لگا دیا جاتا ہے. یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. نہیں, قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کرو. قرآن کہتا ہے کہ قرآن مجید پڑھو, پچھلی قوموں کے واقعات پڑھو کہ ان پر بھی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے. ان کی کوئی سائنٹیفک, کوئی سائنسدانوں نے تحقیق تو نہیں کی تھی, کوئی اندازہ تو نہیں کیا تھا, کوئی پیش گوئی تو نہیں کی تھی, بلکہ ان کی پیش گوئی بھی کس نے کی تھی, اللہ نے, اور بھیجا بھی کس نے, اللہ نے. وجہ کیا بنی تھی جی, گناہ بنے تھے نا. وجہ کیا بنی تھی, گناہ بنے تھے. تو اب یہ جو 1:30 بجے کے بعد آئیں گے ان کو تو نہیں پتا نا کہ آدھا گھنٹہ کیا تقریر ہوئی ہے. 1:30 بجے کے بعد جو جمعہ پڑھنے آئیں گے ان کو تو نہیں پتا کہ کیا تقریر ہوئی ہے اور کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. میرے خیال سے جمعہ پڑھ کر اس کے بعد تو بس السلام علیکم اور وعلیکم السلام. تو 1:30 بجے کے بعد وہ آتے ہیں جو عربی دان ہوتے ہیں, جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے, اردو سمجھ میں نہیں آتی. یہ ساری جو گفتگو ہے جو ہم نے کی ہے نا, یہ اس کو سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے آپ کو جلدی آنا چاہیے بھائی. پتہ نہیں, یا تو صرف لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور ان کی بیان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اپنے کاموں پہ جائیں. تو بھائی جمعے کے دن جلدی آنے کی کوشش کیا کریں اور بیان سننے کی کوشش کیا کریں. یہ آپ کے لیے بیان کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, لیکن ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا, پڑھ کر عمل بھی کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ گفتگو کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچے, صحیح بات پہنچے. لیکن اب جو آ ہی رہا ہے جو ہے 2 منٹ پہلے نماز سے 3 منٹ پہلے, تو اس بیچارے کو کیا دین پتہ لگے گا, بتائیں مجھے کیا سمجھ میں آئے گا. جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن جلدی آئے گا اور پہلی صفوں میں جمعہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے قریبی صفوں میں کھڑا کریں گے. اور فرمایا کہ جو اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن آئے گا اور خطبہ سنے گا
اور اپنی نگاہیں خطبہ دینے والے کے چہرے پر لگا کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ بس سبحان اللہ کہہ لیے نا، عمل بھی کر لیں، جلدی آیا کریں بھائی، یہ جمعے کی ترتیبیں ٹھیک کریں، اتنے غافل نہ ہو کہ بالکل ہی دین سے بے پرواہ ہو جائے، مسجد سے بے پرواہ ہو جائے۔ یہ حالات، یہ تنگیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے، کوشش بھی نہیں کر رہے سمجھنے کی۔ تو اس لیے جلدی آیا کریں اور پوری گفتگو سنا کریں تاکہ پتہ چلے کہ مولوی صاحب اتنی دیر سے کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ آ کر پھر توجہ سے بات سنا کرا کریں، یہ اس طرح کر کے نہ بیٹھ جایا کریں بالکل ادب کی حالت میں۔ ادب یہی ہے جمعے کے دن کا کہ جو بیان کرنے والا اس کے چہرے کی طرف دیکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں سے کوئی نقطہ پکڑنے کی کوشش کریں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں بول رہا ہے، یہ پاگل کیوں ہو گیا، کہیں یہ اتنی دیر سے کیوں بول رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی۔ کوشش کیا کریں کوئی نہ کوئی ایک نقطہ تلاش کرنے کی۔ بات کا خود بھی اندازہ لگانا چاہیے نا کہ بھئی یہ جو تقریر ہو رہی ہے، اس تقریر کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب انسان توجہ سے سنے گا تو اس کو بات سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے جلدی آیا کریں اور جمعہ جلدی پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔